खुदावंद भला है, उसकी शफकत अपनी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की मोहब्बत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। ज़बूर 46 मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से, उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ़ कराता है, वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है, वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। ये मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर है। और इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस जो है वो बार बार एक बात की तरफ ध्यान कराता है कि खुदा हमारी पनाहगाह है। लेकिन जिस चीज़ पर हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे वो इसकी आयत नंबर 10 है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। ये बड़ी ख़ास बात है जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ाएं, अपने सोचने के अंदाज को देखें या अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द के तमाम हालात पर निगाह लगाएं, तो हमें नज़र आएगा कि बहुत से मसाइल हमारे इर्द गिर्द सर उठाए हुए हैं और हर रोज़ हम नित नई ख्वाहिशात के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई नया मोबाइल आ जाए, किसी के पास हम नया सेट देख लें, हमारा दिल करता है कि हमारे पास भी होनी चाहिए। किसी के पास अच्छी गाड़ी देख ले, हमारा दिल करता है हमारे पास भी होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास हो, हम फ़ौरन उसके लिए अट्रैक्शन अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं। हमारा दिल करता है कि चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का म्यार बुलंद होना चाहिए और हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, जैसे कारपेट रोड होता है, कोई स्लंप ना आए, कोई उस पर स्पीड ब्रेकर ना आए, बस चलती ही जाए और कहीं कोई रोक ना हो, कहीं कोई रुकावट ना हो। लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, वो एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं वो एक फ़र्क चीज़ है। आपको मेरी बात समझ आ रही? जो कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं वो ज़ाविया उससे टोटली फ़र्क। अगर इन तमाम चीज़ों को हम अपनी लाइफ में स्मूथ देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि खुदा कौन है। एक ईमानदार शख्स जब तक वो खुदा को सही तरह से नहीं जानता, वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से मुस्तहकम और मुनज़्ज़म नहीं कर सकता। आज हमारी नाकामी की वजह यह है, बीमारी आए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि खुदा हमें ठीक कर सकता है, खुदा शाफी। हमारी लाइफ के अंदर तंगदस्ती आती है, हम फ़ौरन परेशानी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमारा इस बात में नॉलेज कम है कि खुदा मुहैया करने वाला है। हमारा इस बारे में भी नॉलेज कम है कि खुदा किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम खुदा को जानने की कितनी ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। जब कोई शख्स बोल रहा हो बड़ा तो करने, यार चुप कर दो, मेरी भी सुन लो, तो यहाँ पर इस आयत का मतलब ये है, खुदा कहता है जरा चुप करो और जान लो कि मैं खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपनी जिंदगी में बड़ी रशिंग लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी जल्दी में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रफ्तार बड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास खामोश होने और खुदा की जात पर मेडिटेट करने के लिए वक्त नहीं। खुदा कहता है कि रुको और ये जान लो कि मैं खुदावंद। तो रुकना जो है और सोचना जो है, अगर आप ज़बूर पढ़ें तो ज़बूरों में जगह जगह पर आपको ब्रैकेट के अंदर लफ्ज़ नजर आएगा सिला। इसका मतलब है रुकें, कुछ देर के लिए सोचें।
کہ یہ کیا بات کی گئی ہے. تو زبوروں کے اندر یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا. رکنے کے لیے زبور نویس کہتے ہیں, میڈیٹیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں, غور و خوض کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے ہماری اسپرچل لائف میں جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس طرح سے چل ہی نہیں رہے جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے. ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی میں خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں نے اسے کہا یار میں بھی کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں میں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, لیکن یسوع مسیح نے ایک کسوٹی بتائی ہے. یسوع مسیح نے کہا جو شخص میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے پیار کرتا ہے, وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا آپ اس کسوٹی پہ پورا اترتے؟ تو چپ کر گیا, کیونکہ شاید وہ 2% عمل کرتا ہو, 3%, 4, 5, 10%, 20%. ایون کہ ایک شخص پوری شریعت پر عمل کرتا تھا تو یسوع کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خداوند میں تو ساری شریعت پر عمل کرتا ہوں, میں نے سب حکموں پر عمل کیا ہے. یسوع نے کہا ابھی بھی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اور کمی کیا تھی؟ دولت سے محبت کرتا تھا, دولت سے پیار کرتا تھا. اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں جتنا دولت مند ہوں اس سے بھی زیادہ دولت حاصل کروں. تو یسوع نے اس سے کہا جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے آ. تو آپ کو پتا ہے اس شخص نے کیا کیا, کیا ہوا اس شخص کے ساتھ؟ کلام میں لکھا ہے اس کا منہ لٹک گیا, اس کا رنگ پیلا پڑ گیا, اس کے اوسان خطا ہو گئے, پریشان ہو گیا, کہنے لگا کہ یسوع نے کہا, اور لکھا ہے چپ کر کے واپس چلا گیا. لیکن اس کے جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے اپنے بھائی بہنوں کو, ماں باپ کو میرے لیے چھوڑا ہو, اپنے کاروبار کو میرے لیے چھوڑا ہو, اور اس جہان میں 100 گنا نہ پائے اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی. 2 باتیں یسوع نے اس کے جانے کے بعد کہی ہیں, اس کے سامنے نہیں کہیں. وہ بزنس مین آدمی تھا, اس نے یسوع کی بات مان کے داؤ کھیل جانا. یسوع اگر اسے کہتا کہ اس جہان میں تجھے 100 گنا ملے گا, انہوں نے کہنا سی ہیں میرے کو کروڑ ہے گا, 1 کروڑ بن جائے گا, اس نے بانٹ دینا. لیکن یسوع ایسے نہیں کرتا. خداوند یسوع مسیح ایک ایسا دکاندار ہے جو اپنی اچھی چیزیں بعد میں دکھاتا ہے. آپ دکانوں میں جائیں, وہاں پر آپ کو ڈسپلے کے اوپر بڑی خوبصورت چیزیں لگی نظر آئیں گی. کپڑوں کی دکانوں پہ جائیں, ایسے بڑے پلاسٹک کی عورتیں بنائی ہیں, بندے کھڑے ہوئے ہیں جی, اس کے اوپر بڑے خوبصورت لباس انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ان کو دکھاتے خوبصورتی سے. لیکن یسوع اپنی اچھی پروڈکٹس جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ڈسپلے پہ نہیں, وہ پیچھے ہیں. تو یسوع نے اس کو ڈسپلے دکھایا, انہوں نے کہا یسوع کا ڈسپلے تو بڑا عجیب ہے, یسوع کہہ رہا سب کچھ ہی بیچ کے تھے, میرے پیچھے آ جا. لیکن جب وہ چلا گیا تو یسوع نے ان تمام لوگوں سے, ان شاگردوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے, یسوع نے کہا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی بہنوں کو, ماں باپ کو میرے لیے چھوڑے, اپنے کاروبار کو میرے لیے چھوڑے اور اس جہان میں 100 گنا نہ پائے اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. تو خاموش ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ ہم خدا کو جانتے چلے جائیں گے ہماری لائف مستحکم ہوگی, اسموتھ ہوتی چلی جائے گی. سپیڈ بریکر, ہمیں سپیڈ بریکر نہیں لگیں گے, ہم ان کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے. اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور سپیڈ بریکر آ جائے تو کہتے یار کی ہر سڑک دیتے سپیڈ بریکر بنے کی مصیبت. لیکن اگر آپ سوچیں کہ یار یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ میں اپنی رفتار کو کنٹرول رکھوں, تو مطلب بدل جائے گا اس چیز کا. اگر آپ اس کو ذیت کے طور پہ لے لیں کہ یار ہے کہ بار بار بریک لانی پہنتی, بار بار سلو کرنی پہنتی, تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں تو آپ کہیں گے یہ میری حفاظت کے لیے ہے اور یہ دوسروں کی حفاظت کے لیے. اگر میں اوور سپیڈ جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے میں کسی بچے کو کچل سکتا ہوں, میں کسی بزرگ شخص کو کچل سکتا ہوں جو جلدی سے ہٹ نہیں سکتا, نقصان ہو سکتا ہے. مجھے نقصان سے بچانے کے لیے سپیڈ بریکر ہے. تو آپ کی روحانی زندگی کے اندر بھی خدا سپیڈ بریکروں کو آنے دیتا ہے تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے اپنی سپیڈ کو مینٹین کریں, اپنے آپ کو جانچ لیں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں, اور پھر آرام سے اپنی سپیڈ سلو کر کے آگے نکل جائیں. سپیڈ بریکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سفر آگے جاری نہیں رکھ سکتے, مطلب یہ ہے کہ آپ گیروں کو بدلیں, کم کریں, پھر اوپر آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ لائف کا ایک طریقہ کار ہے. خدا ہماری لائف کے اندر سپیڈ بریکر لاتا ہے. وہ سپیڈ بریکر کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ آپ کی بیماری ہو سکتی ہے, وہ آپ کے معاشی مسائل ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی لائف کے اندر خاندانی جھگڑے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کی پرسنل گراوٹ ہو سکتی ہے, کسی ایسی بات کی وجہ سے جس میں آپ شیئر نہیں لے پا رہے. خدا آپ کو روک دیتا ہے اور خدا آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ آپ رکیں اور آپ سوچیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں, اور پھر خدا سے مدد مانگیں اپنے ان حالات میں. خدا ان مسائل کو حل کر دے گا. آج ہم سپیڈ بریکروں کے اوپر سے بھی تیز ہی جانا چاہتے ہیں. ہم نے کئی لڑکوں کو دیکھا, چھوٹی عمر کے لڑکوں سے سلو موٹر سائیکل نہیں چلتی, آپ کو پتا ہے, اور وہ جب چوتھے گیئر میں جاتے ہیں سپیڈ بریکر آتا ہے وہ اور اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے اچھل کے جاتے ہیں. لیکن اس میں رسک ہے, سلپ بھی ہو سکتی بائک, گوڈے گٹے ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جاتے ہیں. تو خدا جو ہے وہ کہتا کہ خاموش ہو جاؤ اور رک جاؤ اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو مادہ کر لو کہ میں خدا ہوں, تم نہیں ہو. تو ہم نے اپنی لائف کو خود رن نہیں کرنا, خدا جو ہے وہ ہماری لائف کو لے کر چل رہا ہے.
हमने ये देखना अपनी लाइफ में हम खुदा के साथ किस तरह चल रहे हैं। पुराने अहद के अंदर लिखा है छोटे सहीफों में, अगर मैं आका हूं तो मेरी, हम ना खुदा की इज्जत करते हैं ना ही खुदा का खौफ हमारे ऊपर। अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुदा से डरता हूं, उसका छोटा सा नमूना ये है, इबादत होती है मैं कब आता हूं, यहीं से आप अंदाजा लगा लेंगे। इबादत का टाइम 10 बजे है, मैं 11:15 आ जाता हूँ, 11:30 आ जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं खुदा को बहुत ईजी ले रहा हूँ। कहता है यार कोई बात नहीं, खुदा ना खुदा दा की 10:30 भी चले जाओ, 11:15 चले जाओ, दुआ के बाद भी चले जाओ, तो खुदा ने तो मेल नहीं जाना। ये कैसी सोच है? इसका मतलब है कि हम खुदा से डरते नहीं, ना ही हम खुदा की इज्जत करते हैं। अगर आप सैमुअल की किताब पढ़ें, पहला सैमुअल उसका 2 बाब, उसमें खुदा ने एली से कहा था कि अब तू मेरी वैसी इज्जत नहीं करता जैसे तू पहले करता था, अब तू अपने बच्चों की इज्जत मेरे से ज्यादा करता। खुदा ने एली से कहा था, सरदार काहिन था, सोचें कि खुदा उस काहिन से मुखातिब है, खुदा ने कहा अब तू बच्चों की इज्जत ज्यादा करने लग गया मेरे से। इसको दूसरी चीजों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों की ज्यादा इज्जत करते हैं खुदा से। सालगिरह आ जाए, दुआ मिस करनी बड़ी इजी हो जाती है, इसका मतलब है सालगिरह की हम ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, खुदा की कम कर रहे हैं। कोई मसला हो जाए, हम उसको पहले कर लेते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, कहते कोई गल नहीं आ रहा, तो बात चुनने। दुनिया से हम बहुत डरते हैं, खुदा से हम नहीं डरते। हमारी लाइफ के अंदर खुदा की इज्जत का फुकदान है, हम खुदा से डरते भी नहीं, लेकिन हम तवक्को ये करते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा सब कुछ करे। ये कैसे हो सकता है? और उसी के आगे लिखा है, खुदा ने एली से कहा, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करते वो बेकदर होंगे। बेकदर चीज क्या होती है? जो खराब हो जाए, जिसकी बुक्कत ही कोई ना हो। तो खुदा कहता है जो मेरी इज्जत नहीं करता वो बेबुक्कत हो जाएगा, उसकी कोई बुक्कत ही नहीं रहेगी, वो जहां जाएगा उसको इज्जत नहीं मिलेगी, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो शख्स मुझे ऑनर करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। आप ऐसे बहुत से लोग विलियम भाई को जानते होंगे, 9 बजे चर्च लगता था गाली मार्केट में, 8:45 बजे वो बंदा चर्च में पहुंच जाता था, हर हाल में, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे आंधी आ रही है, चाहे लाइट है या नहीं, 8:45 बजे उस शख्स ने जाके प्रस्तिश करनी शुरू कर देनी, उसने गीत गाने शुरू कर देना। तो उस शख्स की लाइफ के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि खुदा हैरान कुन तरीके से उस बंदे की लाइफ में काम करता है। वजह यह थी कि वो खुदा को ऑनर करता है। और भी बहुत सी बातें, तो वो कहता कि यार मैंने तो बाइबल की चंद एक आयतों के ऊपर ही सिर्फ ईमान रखा है और मैंने हैरान कुन नताइज उसके देखे अपनी लाइफ में। और वो कहते थे कि मैंने इस बात को एक दिन अपने घर में बाइबल पढ़ते हुए कई दफा पढ़ा था, लेकिन उस दिन खुदा ने मुझ पर ये भेद खोला कि अगर चिड़ियां फिक्र नहीं करती तो तू क्यों फिक्र करता। खामोश हो जाओ। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है कि खुदा हमें बताना क्या चाहता है, खुदा हमें क्या रहा है, खुदा अपनी जात के बाबत मुझे क्या बताना चाहता है, खुदा मेरी लाइफ का कौन सा नुक्स मेरे सामने रखना चाहता है, खुदा कहां मेरी लाइफ को तब्दील करना चाहता है, खुदा कौन सी बातें मेरी लाइफ में नहीं देखना चाहता, कौन सी चीजें मेरी जात के अंदर डालना चाहता है। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान रहता था कि खुदावंद मैं तो अमेरिका में काम करता था, वापस आ गया हूँ, जॉब भी कोई नहीं है, बच्चों का गुजारा कैसे होगा, सारा सिलसिला कैसे चलेगा। तो कहता उस दिन मैं ईमान पे खड़ा हो गया कि अगर चिड़ियां फिक्र नहीं करती तो मैं क्यों फिक्र करूं। आगे यीशु मसीह ने उसको डिस्क्राइब किया, मजीद आसान किया। हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, आपने कभी किसी चिड़िया का या किसी कौवे का खेत देखा कि उनकी मलकियत हो, वो लड़ रहे हो कि जी मेरी रजिस्ट्री है, मेरा खेत। उनका ना कोई खेत है, ना उनकी कोई रजिस्ट्री है, ना उनके कोई बंगले हैं, ना उनके कोई खत्ते हैं जहां पे उन्होंने जमा किया हुआ, कुछ भी नहीं है। डेली वेजिस पे काम करने वाले परिंदे हैं। वो सुबह उठते हैं, चैं चैं करते हैं अपनी अपनी आवाजों में, जैसे भी हर परिंदे की अलग आवाज है, और वो सुबह उठता है और वो निकलता है। जब वो निकलता है, उड़ता है, इधर उधर दरख्तों पे बैठता है, कहीं ना कहीं इसको खुराक नजर आ जाती है। खुदा ने इंतजाम किया। मेरी बीवी भी अक्सर चीजें डालती बनेरों के ऊपर, कहती कौवे ले जाएंगे, तो वो कूड़े में भी उसको फेंक सकती है, लेकिन खुदा उसके दिल में बात डालता है कि बनेरे दे पा दे, क्योंकि खुदा ने उस कौवे का इंतजाम किया हुआ है कि इस कौवे ने हथों आगे खाना। हमारे सामने 3-4 लड़कियां बहनें हैं, वो उन्होंने इतना सा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ, उसके अंदर पानी डालते हैं, साथ बाजरा रखते हैं, वहां पे भी चिड़ियां आगे खाती हैं। तो खुदा ने लोगों के दिलों को खोला हुआ है परिंदों के लिए। तो विलियम भाई कहते हैं कि खुदा ने मुझे बात सिखाई कि यार परिंदे इतने कमजोर हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो भी मैं उनकी फिक्र करता हूं, और तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा। तो कहता कि मैं चुप हो गया और खामोश हो गया, और मैंने इस बात को सीख लिया कि हाँ खुदा मेरी जिंदगी को चला रहा है। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद मेरी जिंदगी आपके सामने बैठा, मैं किसी बात के लिए फिक्र नहीं करता। बिल आता था तो बंदा चर्च लेकर बिल पहुंच जाता, कहता है खुदा में बिल आ गया, खुदा को दिखाता, और कई दफा चर्च के पुलपट पे ही रख देता बिल नीचे, और दुआ करता रहता था, बिल आ जाता, खुदा पैसे पे कर देता, क्योंकि वो ये समझता था कि मैं कंप्लीटली तौर पर खुदा के हाथ में हूं, मेरी तमाम जरूरतों को खुदा ही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज
ہم کتنا خاموش ہوتے ہیں خدا کی حضوری میں, ہم کتنا خدا کو سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کتنا خدا کو جاننا چاہتے ہیں. یہ کویسچن ہے. آپ اگر اپنی لائف کو دیکھیں, میں اپنی لائف کو دیکھوں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کو جانیں. ہمارے پاس صرف اپنے مسائل ہیں اور ان مسائل کا فوری حل ہے. حل مل جائے تو ٹھیک ہے, حل نہ ملے تو پھر اور بھی کئی رستے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں, ہم اس پر, اس کے کلام پر غور کریں, اسے دیکھیں. کل میں نے سیمول کی کتاب میں ہی ایک بڑا خوبصورت حوالہ پڑھا سیمول کے تعلق سے. سیمول کے تعلق سے لکھا کہ خدا نے اپنا آپ اپنے کلام کے ذریعے سیمول پر ظاہر کیا. کس طرح ظاہر کیا جی؟ اپنے کلام کے ذریعے سے. خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے سیمول کو اپنا آپ سکھایا. تو اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, اس کو پڑھیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح, ایک بھوکے شخص کی طرح, ایک پیاسے شخص کی طرح, جسے پیاس لگی ہو, جسے بھوک لگی ہو, جو جاننا چاہتا ہو, جس کے دل کے اندر جستجو ہو, جس کے دل کے اندر خواہش ہو. لیکن آج ہمارے اندر جستجو بھی ہے, پیاس بھی ہے, خواہش بھی ہے, لیکن خدا کے لیے نہیں. ہمارے اندر خواہش ہے دھن دولت حاصل کرنے کی, ہمارے اندر پیاس ہے اونچا مرتبہ شہرت حاصل کرنے کی, ہمارے اندر بھوک ہے دنیاوی چیزوں, لیکن خدا کو جاننا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں. لیکن یاد رکھیں, جتنا کم خدا کو جانتے ہوں گے اتنا ہی ایمان ویک ہوگا. بلی گرام کہتے ہیں کہ جب دنیا پر آفت آئے گی تو سب سے پہلے امریکن لوگ بھاگیں گے, یسوع کا انکار کریں گے. اسے اپنی کتاب میں بات مینشن کی. اس نے کہا وجہ, ایک بڑی تعداد امریکیوں کی خدا کو نہیں جانتی. وہ سطحی طور پر مسیحی ہیں, اور کئی تو اعلانیہ کہتے ہیں ہم تو مسیحی نہیں بھی ہوتے تو کہتے ہیں جی اسی مسیحی ہیں, کیونکہ ہمیں ابھی تک مسیحی کی تعریف ہی نہیں سمجھ آئی کہ مسیحی ہوتا کون ہے. اسی سمجھتے ہیں جہاں چرچ آندا ہے, جہاں کارڈ بنیا ہے وہ مسیحی. ایسا نہیں, ہم نے اپنا آپ یسوع کو دیا نہیں. جب ہم نے اپنا آپ اسے دیا ہی نہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہم اپنا آپ یسوع کو دیتے بھی نہیں اور بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسیحی ہیں. ایسی بات ہے. اور ہمارے اندر بڑی خوشی ہے, کہتے یار میں بڑا سیٹ جا رہا ہوں. اپنی بیوی کو کہتا آج کل میں کوئی مس نہیں کر رہا, چرچ کنونشن پہ بھی گیا تھا. ایسے مسیحیوں کو خدا کس طرح سے برکت دے سکتا؟ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے بھائی خاموش ہو جاؤ, اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کیا ہو, اور مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے, خود ہی کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میرے عزیزو, آج ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے ہم کہاں پر کھڑے, کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کن ایشوز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے صاحب علم کو علم جو ہے آسانی سے ہی حاصل ہو جائے. خدا جب دولت دیتا تو اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. یہ ساری باتیں کلام میں لکھی. اور لکھا ہے کہ دولت پر لگا کے اڑ جاتی ہے. ایسی عقل مندی سے باز آ, دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں نہ پڑ, کیونکہ دولت جو ہے وہ پر لگا کے اڑ جاتی ہے. انسان کا حسن بھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا. تو یہ ساری باتیں کلام کے اندر لکھی ہیں, یہ ہمیں ہمارا مقام دکھاتی ہے. انسان کے تعلق سے خدا بتاتا ہے کہ وہ بادل کی طرح ہے. بادل آتے ہیں, بنتے ہیں, پھر پھٹ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. ایسی انسان کی حالت ہے. انسان کی حالت ہے خیال کی طرح کی. جیسے خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں اچانک, وہ یار میں اس بھائی سے کبھی ملا ہی نہیں, ایک دم سے ہم کہتے ہیں اچھا میں ملاں گا, پھر 2 مہینے ہو جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. آج ہیں کل نہیں ہے. گھاس کی طرح ہے جو اگتی ہے, تھوڑے دن رہتی, پھر جل جاتی, ختم ہو جاتی. تو یہ ہماری حالت ہے. لیکن ہم کچھ اور ہی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بڑی عالی شان زندگی. جس عالی شان زندگی کا خیال میرے اور آپ کے ذہن میں ہے وہ یہاں نہیں ملے گی اوپر. اور وہاں پر جانے کے لیے ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا پڑے گا. وہاں پر دوگلا سلسلہ نہیں چلنا, دوہری شہریت. ہم دوہری شہریت رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں کتنا مسئلہ اٹھا تھا دوہری شہریت کا, کہ جی جس بندے کی کینیڈین شہریت بھی ہے اور پاکستانی شہریت بھی ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس نے 2 جگہ پہ اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. شرط یہ تھی کہ وہاں سے وڈرا کرے اپنی نیشنلٹی اور پاکستانی نیشنلٹی کو شو کرے, یہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں, میرا اور کسی ملک کی شہریت میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ شخص اس سہل ہوگا کہ وہ الیکشن لڑ سکتا. تو ہم نے دنیا کی بھی شہریت رکھی ہوئی ہے اور اوپر آسمان کی بھی بکنگ کرانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. خدا کہے گا بھی تیری تھلے بھی شہریت ہے, لہذا تو تھلے ہی رہ, تو نہیں آ سکتا. آپ یہاں سے کینسل کریں, آج ہی کینسل کریں, کیونکہ اگر یہاں سے کینسل نہیں کریں گے تو اوپر نہیں جائیں گے. پاکستانی نظام جو ہے وہ اس وقت دنیا کا کمزور ترین نظام ہے. یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, تو یہاں پر دوہری شہریت والا نہیں چل سکتا. تو جہاں خدا کی بادشاہی ہے وہاں پہ دوہری شہریت نہیں پہچانی جائے گی. وہ کہے گا شہزاد تیری تو تھلے بھی ہے نیشنلٹی, تو نہیں اتنے حقدار ہے. تو جب میں پورے طور سے اپنا آپ خدا کو دے چکا ہوں گا, اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دنیا میں رہوں گا تو ضروری دنیا میں رہنا ہے, لیکن اپنا آپ دنیا کو دکھانا ہے کہ میں تم میں سے نہیں. ہاللیلویا. میں زمین کا نمک ہوں, میں روشنی ہوں دنیا کی. لکھا چراغ جلا کر نیچے نہیں رکھتے پیمانے, اوپر رکھتے تاکہ روشنی ہو. تو میں اور آپ
یہاں پر اس لیے رکھے گئے تاکہ روشنی پھیلائیں. میں اور آپ یہاں پر اس لیے رکھے گئے تاکہ اپنا ذائقہ دیں. یہ نہیں کہ ہم بد ذائقہ کر دیں دوسروں کی زندگی. ہم نے اپنا ذائقہ دینا ہے. ہم نے اپنی لائف کو یہاں پر گزارنا ضرور ہے, لیکن ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی. ہمارا دھیان اوپر ہے, ہمارا خزانہ اوپر ہے. ہم وہاں جمع کر رہے ہیں جہاں چور چوری نہیں کرتا, جہاں زنگ نہیں لگتا. تو میرے عزیزو, آج سے اپنی زندگی کے اندر سوچنا شروع کریں, خاموش ہو کر کہ خدا کیا ہے, خدا میری زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ زبور پڑھیں تو وہاں پر ایک حیران کن بات مجھے یاد ہے, میں نے اس پر ایک دفعہ کلام بھی سنایا تھا. زبور نویس کہتا ہے کہ تیرے منصوبے میرے لیے ریت کی ذروں کی طرح ہیں. خدا نے آپ کے لیے اتنے منصوبے بنائے ہیں جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں انہیں گن بھی نہیں سکتا. میں نے کتنے منصوبے اپنے لیے بنائے ہیں بڑے, لیکن ریت کے ذروں کی طرح نہیں. اس کا مطلب ہے خدا میرے سے زیادہ پلاننگ میرے لیے کر رہا ہے, لیکن میں خدا کے منصوبوں کو جاننے میں اتنا زیادہ صحیح نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے منصوبے خدا کو پتہ چلے کہ میں کس طریقے سے چلنا چاہتا ہوں. بس خدا کو پورا کر دے. خدا کی کرنا چاہتا ہے مینو ادن. ایک پادری تھا, بڑا خوش تھا, کہتا ہاللیلویا میری 1000 کلیسیا ہو گئی ہے. کہتا میرے پاس اپنی گاڑیاں آ گئی ہیں, جہاز بھی آ گیا, بڑی بلڈنگ بن گئی ہے, پریز دا لارڈ ہاللیلویا, شکر گزاری کرتا. گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ شکر کر رہا تھا کہ میری دائیں بھی بہت زیادہ آتی ہے, اور اس سے ہم فری پورے شہر کے اندر گاڑیاں چلاتے ہیں, لوگوں کو چرچوں کے اندر لے کے آتے ہیں, ہماری اتنی بسیں ہیں, اتنے پادری ہیں. خدا نے کہا مجھے ایک بات بتا, تو خوش ہے؟ کہنے لگا جی میں بہت خوش ہوں. خدا نے کہا لیکن میں نہیں. تو کہنے لگا خداوند کیا؟ اس نے کہا کیونکہ تو 1000 پہ لوڈنگیں ڈال رہا ہے, اگر تو میرے پیچھے چل رہا تھا تو آج تیری کلیسیا 10,000 ہونی. تو ہم جو ہیں بس تھوڑی سی چیز کے اوپر ہی بڑے خوش ہیں جو ہمیں اپنی مرضی سے حاصل ہو جائے. میں اکثر ہی بات کرتا ہوں, جب میں اپنے باپ کے ساتھ جاتا تھا تو میں چھوٹا بچہ تھا, تو دکانوں کے آگے گولیاں ٹافیاں لگی ہوتی ہیں. میرا قد صرف وہیں تک پہنچتا تھا, جو آگے آگے لگی ہوتی تھی بوتلیں, میں ان میں سے سلیکٹ کرتا تھا. یہ لے لو, گٹا لے دو, اے لے دو, اے لے دو, اے لے دو. 4-5 چیزیں جو نیچے نیچے لگی ہوتی تھی, جو لو کوالٹی کی ہوتی, وہ لے لیتا. جبکہ میرے باپ کو پیچھے بڑے ڈبوں میں چاکلیٹس بھی نظر آ رہی ہوتی تھی, کیونکہ میرے باپ کا قد زیادہ تھا میرے. تو میرا باپ مجھے گولی ٹافیاں نہیں لے کے دینا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میرا پتر چنگی چیز کھا, چاکلیٹ کھا, کٹ کیٹ کھا. تو میرا باپ کئی دفعہ میرے ہاتھ سے لے کے کہتا نہیں نہیں بیٹا ہے نہیں ہے کھا. پھر میں دیکھتا تھا, میں کہتا تھا ہوئے. کئی دفعہ میں اڑ جاتا تھا, نہیں جی نہیں, تو وہی لے کے آ جاتا تھا. لیکن جب میرا باپ میرے لیے چیز لے کے آتا تھا, بیسٹ چیز لاتا. فرق سمجھ آیا آپ؟ تو میں اور آپ جب ہم خدا کو اپنی باتیں بتاتے ہیں اپنی مرضی سے, سمجھ لیں بس وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن زبور نویس کہتا خدا کے منصوبے میں لیے ریت کے ذروں کی طرح, اور میں ان کو گن بھی نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی چیزیں اور اتنی اچھی اچھی چیزیں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, مجھے دینا چاہتا ہے, ہمیں دینا چاہتا ہے. کیا ہم لینا چاہتے ہیں؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو پھر خاموش ہو جائیں اور جان لیں کہ خدا ہمارا خدا ہے, اور وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. اس کے ساتھ وقت گزاریں, اس کے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کریں, خدا کے کلام سے اپنے آپ کو تبدیل کریں. سو آج سے اپنی لائف کو دیکھنا شروع کریں, کیا ہم خدا کی حضوری میں خاموش ہیں یا بس ہم بولتے ہی چلے جا رہے, ہم رک نہیں رہے, ہم سوچ نہیں رہے, ہم تیز آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم یسوع سے بھی آگے نکل گئے. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یوسف اور مریم یسوع سے آگے نکل گئے, یسوع کو چھوڑ گئے تھے, پتہ نہیں چلا انہیں یسوع کہاں. یسوع چھوٹا تو میلے میں پھر رہے تھے, یسوع کو لے کے نکل گئے آگے, 3 دن کی منزل پہ آگے پہنچ گئے. انہوں نے کہا بچہ کتنے, اوہ پریشان ہو گئے. پھر واپس آئے تو دیکھا تو وہ ہیکل کے اندر عالم لوگوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا, فقی فریسیوں کے ساتھ, جو بڑے عالم تھے شرع کے عالموں کے ساتھ. تو یسوع سے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا؟ یسوع اپنے باپ کی مرضی سے باہر نہیں جاتا. تو اگر ہم خدا کی مرضی سے باہر نکل جائیں گے, اس کا مطلب ہم یسوع سے آگے نکل گئے. ہم یسوع کو فالو کریں, جو کچھ یسوع کہتا وہ کریں, جہاں سے یسوع منع کرتا وہ نہ. اگر آگے نکل جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. یسوع سے آگے نکل کے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آنا آگے ہے کیا. لیکن اگر یسوع آگے جا رہا ہوگا تو یسوع کو سارے راستے پتہ ہیں. پریز دی لارڈ. بس آپ اس کو فالو کرتے جائیں, ادھر ہو جائے, ادھر ہو جائے, ادھر ہو جائے, ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. اور پرانے عہد کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی تھا. خیمہ اجتماع میں خدا انہیں لے کے چلتا, وہ جہاں پر ابر رک جاتا تھا وہاں پر وہ اپنا خیمہ لگا لیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ آگے جائیں, اور خدا مؤثر وقت پہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک اچھی جاب مل گئی تو کیا میں چلا جاؤں وہاں پہ, آپ دعا کریں. ہم نے جب اس کے لیے دعا کی, ہم نے کہا نہیں بھائی آپ ادھر ہی رہیں, خدا آپ کو یہیں رکھنا چاہتا ہے. اور انہوں نے خدا کی بات کو مان کے وہیں رک گئے, خداوند نے وہیں پہ ان کی سیلری ڈبل کر دی. تو خدا کے پیچھے چلنا ہمیشہ فائدے کی بات, لیکن خدا سے آگے بڑھ جانا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال, کیونکہ آپ اپنے گائیڈ خود بن گئے. آپ ہنزا کی وادی میں چلے جائیں, آپ کو پتہ نہیں کیڑا پہاڑ کتنے نو لتھن ڈے, کیڑی سڑک کدھر نو جان ڈی,
لیکن اگر گائیڈ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ سر یہاں سے نہ جائیں, یہاں پہ بہت گہری کھائی ہے, یہاں پہ آپ نیچے گر بھی سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی, یہاں پہ پیدل سفر ہے, اگر پیدل جائیں گے تو پہنچ جائیں گے لیکن گاڑی میں نہیں جا سکتے. اسی طرح جب ہم وہاں پہ اپنے گائیڈ خود بن جائیں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان کر لیں گے اپنا, یہاں بھٹک بھی سکتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ آج زندگیوں میں بھٹک گئے, یسوع سے بھی اگے نہیں گئے. دعا کر رہے ہیں خداوند باہر بھیج دے, جو باہر نہیں ویزا لگا انہوں نے کہا چھڈو یار ویزا تو لگ ہی نہیں, یسوع سے بھی آگے نکلے بابے کو پہنچ کہتا لو بابا جی 25,000 پھڑو تو ویزے کی دعا کر پھوک مار دو, وہ تویز دے دینا, کہتا اللہ پھڑ پہ ویزا سیکشن سے پہنچ گیا, جا کے ویزا لگا, ویزا لگ گیا, پہنچ بھی گئے لیکن جاب نہیں ملی. 3 مہینے کھجل خراب ہو گئے, جن نے پیسے ایسے وہ بھی لا لو کے واپس آ گئے, پھر انہوں بھی قرضائی کر گئے. وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا کا پلان نہیں تھا, خدا کا منصوبہ نہیں تھا, ہم چلے گئے اپنی مرضی سے. تو جاؤ بھائی, آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی کیا مرضی. جب ابر چلتا تھا وہ لوگ اپنے خیمے اکٹھے کرتے تھے, خدا کے پیچھے چل پڑتے تھے, جہاں جس وادی میں خدا رک جاتا وہ رک جاتا. تو وہ واچ کرتے تھے. کیا ہم واچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کامل کرنے والے یسوع کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم فائدے میں, اگر نہیں دیکھ رہے تو آج سے دیکھنا شروع کریں. خدا ہم آپ کو برکت دے.